بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نہایت ہی عام یہ کلپ ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ آج کا میرا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اور رات برابر رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھے گا تو اسے 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو اسے 1000 راتوں کی شب بیداری کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں جو ہیں وہ حائل ہوں گی، اور ہر خندق کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں اس کے آخری عشرے کے جو آخری 10 دن ہیں صدق دل سے خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اعتکاف میں بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ اور جو یہ اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو وہ تمام شہر والے جو ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اعتکاف میں تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہیہ میں مشغول رہنا چاہیے، اور دنیاوی لذتوں اور دنیاوی باتوں سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار میں مشغول رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ظاہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں پر سخت تعجب ہے کہ وہ کیوں اعتکاف کو ترک کرتے ہیں، وہ اعتکاف کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بعض اعمال کو کبھی کرتے اور کبھی اس کو ترک کر دیتے تھے، لیکن اعتکاف آپ نے کسی بھی رمضان المبارک میں اسے ترک نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر اعتکاف کرو، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو طاق آتے ہیں انہیں شب قدر ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور مسلمان جو اعتکاف کریں وہ اپنی بیویوں سے دور رہیں، علیحدہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اے مسلمانوں جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں سے دور رہو، ان سے صحبت نہ کرو۔ معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ 7 ضرورتوں کے لیے مسجد سے جو ہے وہ باہر رہے، پیشاب کے لیے، پاخانہ، وضو، غسل، خواہ وہ فرض ہو یا نفلی غسل، اور نماز جمعہ کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے، یا جو بادشاہ ہے یا حاکم ہے اس کے حکم کی وجہ سے۔ اور ان ضرورتوں سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً جو ہے مسجد میں واپس چلا جائے۔ اور معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے اور ضرورت کے وقت وہ بات چیت کرے اور سر میں تیل لگائے اور سوئے۔ اور بعض علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے
کہ مغرب کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے یا کھانا لینے کے لیے وہ گھر جائے، وہ گھر سے لا کے وہ کھانا لے کر آ سکتا ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ اعتکاف کرے تو وہ اپنے گھر میں اس مقام پر اعتکاف کرے جہاں پر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اسی جگہ پر وہ بیٹھی رہے۔ اور جو عورت صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گی تو اس کو 1000 سال کی عبادت، 1000 جو ہے غازیوں کا ثواب اور 1000 حج کا ثواب ملے گا۔